أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورہ کہف میں اصحاب کہف یعنی چند نوجوانوں کے اپنے ایمان کو بچانے کا قصہ چل رہا تھا، اور ابتدا میں مختصر طور پر یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس آیت سے 13ویں نمبر کی آیت سے تفصیلاً یہ قصہ سناتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم تم کو ان غار میں سونے والوں کا واقعہ صحیح اور سچا تحقیقی ہم سناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم تمہیں ان غار میں رہنے والوں کا حق اور تحقیقی قصہ سناتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے بیان میں کوئی بھی بات واقعے کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں جتنا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی واقعہ آدمی سنانا چاہیں تو اسے اسی طرح سنانا چاہیے جیسے وہ واقعہ ہوا ہے۔
جیسے قرآن نے بتایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو تحقیق والا قصہ سناتے ہیں، سچا سچا صحیح صحیح قصہ سناتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوتا ہے، واقعہ صحیح ہے، لیکن جب وہ واقعہ سناتا ہے یا اس نے جو دیکھا وہ سناتا ہے تو اس میں ساتھ میں مرچ مسالہ ملا دیتا ہے۔ سامنے والے نے کہا اتنا اور وہ سناتا ہے مرچ مسالہ، خاص کر عورتوں میں یہ سلسلہ زیادہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے دوسری باتیں بڑھا چڑھا کر اور ملا کر بیان کرنے کا ان میں ایک الگ ان کا رواج چلتا ہے۔ تو اس کا قرآن کریم اس کا گویا ایک قسم کا رد کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو ویسا ہی بیان کیا جائے جیسا وہ ہوا ہے، من گھڑت اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر یا سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے سنانا ایک ایمان والے کا شیوا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے سنی سنائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور جو قصہ واقعتاً ہوا ہے اور صحیح صحیح معلوم ہے اسے ہی بیان کرنا چاہیے، نہیں تو آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقینی بات ہے کہ وہ غار میں سونے والے چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی، ہم نے ان کو ہدایت میں خوب بڑھایا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے قصے میں جگہ جگہ فتیتن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور فتیتن کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان کے حساب سے نوجوان، جوان لوگ۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نوجوانوں میں حق بات کو قبول کرنے کی اور پھر اس پر جمے رہنے کی صلاحیت بوڑھوں کے مقابلے میں اور جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہیں جو جوان تھے یا نوجوان تھے، زیادہ تر وہ لوگ، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو لکھا ہے مورخین نے، سیرت نگاروں نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی داڑھیاں کالی تھی سوائے حضرت ابوبکر کے۔ حضرت ابوبکر کی داڑھی میں چند بال اس وقت تک سفید ہو گئے تھے، باقی سب جوان یا نوجوان لوگ تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں میں حق بات کے قبول کرنے کی اور پھر اس پر جمے رہنے کی زیادہ استعداد ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے کہ جیسے ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی منمانی چیزوں کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری تھی، ویسے اس امت کے نوجوانوں کو بھی اپنی منمانی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارے رب تو آسمان و زمین کے رب ہیں، ہم تو ہرگز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم عقل سے دور کی لغو بات کہیں گے۔ یہ تب ہوا تھا جب اس بادشاہ نے، اس سے پہلے وہ قصہ تفصیل سے ہمارے سامنے آیا، بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو چھوڑ کر کسی اللہ کو مانتے ہو، تو تمہیں ہمارے بتوں پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، ان پر جانور قربان کرنا پڑے گا، بھینٹ چڑھانا پڑے گا، نہیں تو تم سب کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے کس کا جگر گردہ ہے کہ کچھ بات کہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا،
معلوم یہ ہوا کہ دلوں کو مضبوط کرنے والا اور ایمان اور توحید پر استقامت بخشنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان پر، توحید پر، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ کچھ لوگوں کا قصہ جب اللہ نے بیان فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں، طالوت کے قصے میں، تو وہاں اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے ایمان والوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اللہ ہمارے اوپر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، ہم ایک جگہ جمے رہیں، ہم دشمن کے مقابلے میں شکست نہ کھائیں، ہمارے پاؤں ہلے نہیں، تو ہمارے پاؤں مضبوطی سے جمے رہیں، اس کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ دن بدن حالات ایسا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آئندہ جا کر، ابھی آج میں ایک کلپ سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ کی، وہ سنا رہے تھے کہ ہمیں ایک انڈین مسلمان ملا اور اس نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کہ اب ہم اگر باہر نکلیں تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کلک لگا کے ماتھے پہ نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی جان بچانے کے خدشے سے ایسے حالات سخت ہے، یقیناً سخت ہے، لیکن ابھی اتنے سخت نہیں ہوئے کہ ہمیں ہندوانہ رسم میں ڈھل کر اور ہندوانہ کپڑے پہن کر باہر نکلنا پڑے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی حالات ٹھیک ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کی توحید پر، اللہ سے ہونے پر جتنا ہمارا یقین ہوگا، اتنا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوگی۔ جیسے ان نوجوانوں نے طے کیا کہ ہمیں کسی بھی حال میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر ساری عوام، ان کے اپنے ماں باپ، ان کا بادشاہ، سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن یہ چند نوجوان تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایسا جب اسٹینڈ آدمی لیتا ہے، ایک فیصلہ کر دیتا ہے، دل میں ایک یقین جمع اور بٹھا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو دلوں کی مضبوطی آدمی کو توحید سے ملتی ہے، ایمان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ایک قوم، جبکہ وہ کھڑے ہوئے، یعنی وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے ان کو پوچھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اس کے ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور جھوٹے معبود کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے اور اس کو معبود نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم نے بہت جھوٹی اور لغو بات کہہ دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کی کسی بھی بات میں، شرعی مسائل اور عقائد میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اسی لیے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ لقد قلنا اذا شططا، کہ اگر ہم اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنائیں تو ہم نے تو گویا عقل سے دور کی اور لغو اور بیوقوفی والی بات کر لی۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دینی مسائل اور عقائد میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنا یہ ظلم ہے اور جرم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، بادشاہ کے دربار میں یہ نوجوان جب گئے اور بادشاہ نے جب ان کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا، اس موقع سے ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم تو کسی حال میں ان بتوں کے سامنے نہیں سر جھکانے والے ہیں، اور یہ جو ہماری قوم کے لوگ جھکا رہے ہیں، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس ایک رب کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان معبودوں کے صحیح ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو اس شخص سے بڑا ظالم بھلا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ یہ ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کے دربار میں کہا۔ اب جب یہ سب بات ہو گئی اور بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کھل کر انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے، بادشاہ چاہتا تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالے اور ان کو وہی سب کے سامنے سخت سزا دے، لیکن جیسا اس سے پہلے والی مجلس میں بات آئی تھی کہ یہ نوجوان معمولی نہیں تھے،
یہ شہر کے شاہی گھرانے کے رویل فیملی کے بچے تھے اور اچھے خاصے بڑے گھرانے کے لڑکے تھے. تو بادشاہ نے سوچا کہ ابھی ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو ان کے ماں باپ سفارش کے لیے آ جائیں گے یا وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اور بادشاہ کو نوجوانوں کی نوجوانی پر بھی رحم آیا کہ ابھی اتنی سی عمر ہے، بچے ہیں، آئندہ جا کر سمجھ جائیں گے اور ہماری باتوں کے مطابق بتوں کے سامنے سر جھکانے لگیں گے اور بت کو پوجنے لگیں گے. اس لیے بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، کچھ وقت دیتا ہوں، اس وقت میں سوچ لو کہ تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے. ایک اللہ کو ماننا ہے یا ہمارے معبود کے سامنے سر جھکانا ہے، جھوٹے خدا کو ماننا، کیا کرنا ہے وہ سوچ لو. اس کے بعد کیا ہوا اس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں سے باہر نکلے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آفت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی دشوار گزار بات آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگنے کے بعد، ان نوجوانوں نے سب سے پہلے اللہ سے مانگا، اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے اور یہ بات ہوئی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور اے ساتھیو، جب تم نے ان قوم کے لوگوں سے اور وہ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے جدائی اختیار کر لی، یعنی منع کر دیا کہ نہ ہم تمہارے معبودوں کو پوچھتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو گے؟ تو چلو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت کے سامان مہیا کر دیں گے. دیکھو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسا کہ قرآن کا ظاہری ارشاد یہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ کہ تم سب یہاں شہر میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے. اس لیے اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اور اس بادشاہ کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو شہر سے باہر ایک غار ہے، اس غار میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچاؤ کے لیے کرے گا. چنانچہ یہ سب نوجوان اس غار میں چلے گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ میں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. کہتے ہیں کہ یہ کتا، وہ جو نوجوان تھے اس میں سے ایک نوجوان تھا جو بادشاہ کے یہاں جس کے والد کھانا پکانے کا کام کرتے تھے اور وہ وہیں کا کتا تھا بادشاہ کے یہاں کا. وہ چونکہ روز آتا جاتا رہتا تھا، اس کو دیکھتا تھا. تو یہ لوگ جب شہر سے باہر نکلے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. جا کر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی اور اس غار میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان سب کو سلا دیا. 309 سال تک وہ لوگ اس غار میں سوتے رہے. 309 سال تک یہ حال رہا. اب 309 سال تک کیسے وہ اس غار میں سوتے رہے، ان کا کیا حال تھا، سورج نکلتا تھا نہیں نکلتا تھا، آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 309 سال تک اس غار میں کیسے سوتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور تو سورج کو دیکھے گا کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف سے ہٹ کر کترا کر چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو تم کو کوئی اس کی مدد کر کے راستہ بتانے والا نہیں ملے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سورج کی دھوپ ہے نا، وہ انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. اگر سورج کی دھوپ نہ ملے تو آدمی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائے. اس لیے بہت سے وہ ممالک جہاں سورج بہت بعد میں نکلتا ہے، مہینوں کے بعد سورج کی روشنی ملتی ہے، وہاں باقاعدہ سن بات سورج کی روشنی لینے کے لیے لوگ پیسہ دے کر ساحل کے کنارے پر بیٹھتے ہیں وہاں اور وہاں سورج کی دھوپ لیتے ہیں. ہمارے وہاں تو بہت فراوانی سے سورج کی دھوپ ملتی ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جہاں بہت مشکل سے آدمی کو سورج کی دھوپ ملتی ہے. وہاں کے لوگ پیسہ دے کر وہ دھوپ جب سورج نکلتا ہے، جن جگہوں پر سورج آتا ہے وہاں جاتے ہیں.
تو بہرحال سورج کی دھوپ فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے. حد سے زیادہ ہو تو نقصان دیتی ہے, بالکل نہ ہو تو بھی نقصان دیتی ہے. تو سورج کی دھوپ کیسے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے 300 سال تک وہ غار میں تھے, ایسا انتظام کیا کہ روز سورج نکلتا تھا اور سورج کی کرن اور دھوپ اس غار پر بھی پڑتی تھی, لیکن غار کا جو دروازہ تھا اس دروازے سے اندر نہیں جاتی تھی. جب سورج نکلتا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ غار کے دروازے سے دھوپ سائڈ میں سے ہو کر چلی جاتی تھی, اور جب ڈوبتا تھا وہاں بھی ایک دروازہ تھا تو وہاں سے بھی وہ سورج کی روشنی سائڈ میں سے ہو کر چلی جاتی تھی. اندر سورج کی دھوپ ان نوجوانوں پر نہیں پڑتی تھی کہ ان کی نیند میں خلل ہو یا ان کے بدن کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. اللہ نے کتنی باریک باریک چیز کا خیال رکھا کہ سورج کی دھوپ بھی ان پر نہ پڑنے پائے. کہ کئی آدمی عام طور سے سویا ہوتا ہے, جب صبح صبح سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے, جن لوگوں کو باہر سونے کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ آنکھیں فوراً آنکھ کھل جاتی ہے آدمی کی, سورج کی تیز روشنی جیسی آنکھوں میں پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرام سے سلائے رکھنے کے لیے کہ میرے پیارے محبوب بندے اور میرا نام لینے والے یہ نوجوان ہیں, ان کو 300 سال تک مجھے سلائے رکھنا ہے. اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ سورج ہٹ کر راستہ بدل کر جاتا تھا, لیکن روشنی اور دھوپ سورج کی اس غار میں ان کے جسم پر نہیں پڑتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اسی کو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ, کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غار میں سورج کی دھوپ کو پہنچنے نہیں دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل غار میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے, سورج کی روشنی ہلکی پھلکی ضروری ہے تو وہ روشنی بھی آتی تھی, البتہ دھوپ براہ راست ڈائریکٹ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, راستہ دکھلاتا ہے. ایمان کا بھی راستہ دکھاتا ہے, اور ایمان کو بچانے کے لیے کس غار میں نہ جانا چاہیے وہ بھی اللہ بتاتا ہے. تو من یہد اللہ میں دونوں آ گئے, ایمان کی بھی ہدایت اللہ دیتا ہے, اور ایمان کے بچاؤ کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ چلو جماعت میں چلے جاتے ہیں, چلو فلانی جگہ فلانے بزرگ کا بیان ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. تو ایسی جو بات دل میں ڈالی جاتی ہے, کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, روز نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی دن اذان کی آواز ہوتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ نہیں چلو آج مسجد چلے جاتے. یہ دل میں آیا ہوا خیال دراصل خود بخود نہیں آتا, اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتے ہیں, اس لیے اس خیال کی قدر کرنی چاہیے. اور کبھی ایسا کسی بھی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آئے تو فوراً اسے کر لینا چاہیے. یہ خیال اور یہ داعیہ اور تقاضا اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے. اگر آدمی اس مہمان کی ناقدری کرتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے, پھر کئی مدت کے بعد واپس آتا ہے, پھر ناقدری کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو بار بار ناقدری کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ نیک کام کے ارادے کی توفیق بھی چھین لیتے, پھر آدمی کو نیک کام کے ارادے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ دل میں جب بھی کسی بھی نیک کام کے کرنے کا خیال آئے پہلی فرصت میں اس کو کر لینا چاہیے, اس لیے کہ نفس کا کوئی بھروسہ نہیں. آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں آج 10 روپے صدقہ کروں گا, فوراً کر لے. یہ نہ سوچے کہ شام کو گھر جاؤں گا یا شام کو بازار میں جاؤں گا تو اس وقت کروں گا. شیطان اور نفس کب ہماری نیت بدل دیں اور ہمارا نیکی کا وہ کام رہ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, اللہ جسے چاہتے ہیں وہی, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور ان کا حال بیان کیا کہ غار میں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور تو ان کو دیکھے گا اور تو ان کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہوں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اللہ نے یہ بھی نظام بنایا کہ وہ جو غار میں 300 سال تک سوئے تھے, علماء نے لکھا ہے عام طور سے آدمی سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے, لیکن وہ 300 سال تک سوئے تھے کھلی آنکھوں کے ساتھ. یہ ان کی کرامت تھی, اللہ کی رحمت اور قدرت تھی. کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے تھے, اور اللہ نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اس لیے سلایا تھا کہ اگر کبھی کوئی آئے تو ان کو جاگتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. کوئی بھی باہر سے اگر, ایک تو کتا باہر بیٹھا ہوا تھا, اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا تھا, پھر بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ ان کو اس حال میں دیکھے گویا وہ ایسے ہی لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں. یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ سوتے وقت آدمی کو جو خراٹے آتے ہیں زور زور سے وہ بھی ان کو نہیں آتے تھے.
تو دور سے دیکھنے والا تو ان کے متعلق ایسا ہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہوں گے. اللہ نے آنکھیں بھی کھلی رکھی تھی اور ان کو نیند میں آدمی پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے, ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور جیسے بیٹھا بیٹھا آدمی سوتا ہے تو جھونکے آنے لگتے ہیں, چونکہ سارے اعضاء کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ایسا اللہ نے ان کے ساتھ نہیں کیا تھا. تو اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو ایسا سمجھتے کہ وہ جاگ رہے, حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے بلکہ سوئے ہوئے تھے. اللہ نے ان کے ساتھ اپنا خصوصی انعام کیا, اور 300 سال تک سوئے ہوئے تھے. آج آدمی تھوڑا سا بھی اگر جو بیمار ہو جاتے ہیں اور مستقل بیڈ پر بستر پر رہتے ہیں, وہ کروٹ بھی نہیں بدل پاتے ہیں, تو باقاعدہ ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو الٹتے پلٹتے رہو, کروٹ بدلتے رہو. اس لیے کہ اگر آدمی ایک ہی حیت پر لمبی مدت تک سوتا رہتا ہے تو پھر وہ جو حصہ بستر سے اور زمین سے لگا ہوا ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتا, اور اس جس جگہ پر اور اس جگہ پر چمڑی پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتے ہیں. اس لیے جو بیمار ایسے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کروٹیں بدلوائی جاتی ہے, ان کو تھوڑا سا, پھر بھی اس کے باوجود بھی اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کروٹیں بدلنے کے باوجود زیادہ تر چونکہ وہ سیدھے سوتے ہیں تو پیٹھ پر اور اس طرف جو ہے وہ پھوڑے نکل آتے ہیں. بلکہ جب ہم سفر کرتے ہیں, لمبا سفر کرتے ہیں, تو لمبے سفر میں جب آپ گاڑی سے اتریں گے تو پیچھے کھجلی آ رہی ہوگی, بہت سی مرتبہ پیچھے کی طرف کھجلی آتی ہے. وہ چونکہ ایک ہی حیت پر مستقل بیٹھے رہتے ہیں نا, اور ایک ہی حیت پر وہ حصہ پیچھے ٹچ رہتا ہے, آکسیجن نہیں ملتا, اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کھجلی آتی ہے, تو اس میں بیماری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک 309 سال تک سلائے رکھا, تو ان کا جسم تو پورا زمین میں گل سڑ جانا چاہیے تھا. اللہ نے ان کے جسم کی بھی حفاظت کی, اور کیسے حفاظت کی؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدل دیتے تھے, یعنی وہ کروٹ بھی بدلتے تھے. 309 سال تک سوئے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بھی بدلواتے تھے, کیونکہ اگر 300 سال تک ایک ہی کروٹ پر سوتے تو جس کروٹ پر سوئے وہ پورا حصہ سڑ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو کروٹیں بھی بدلوائی, دن اور رات میں وہ دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے. یہ اللہ نے ان کے لیے خاص ان کے ساتھ خصوصی انعام اور احسان اور اکرام فرمایا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ یعنی آگے والے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. جو کتا ان کے ساتھ میں آیا تھا وہ کتا اندر نہیں گیا, باہر بیٹھا رہا جہاں غار کا دروازہ تھا وہاں, اور اس طرح بیٹھا رہا گویا اچھا کتا بھی سو گیا تھا 309 سال تک, لیکن اس کی کیفیت بھی وہی تھی کہ آنکھیں کھلی تھی, منہ کھلا ہوا تھا. دور سے کوئی دیکھے تو یہ محسوس کرے کہ یہ کتا, میں قریب میں جاؤں گا تو مجھ کو کاٹ لے گا, لیکن وہ بیٹھا ہوا تھا. اور کتے کو بھی اللہ نے 309 سال تک اسے بھی سلا دیا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ نے ان کی حفاظت کے سامان کیے. پہلا سامان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے پر کتا بٹھا دیا. یہ کتا تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, تو یہ کتا اندر کیوں نہیں گیا, وہاں دروازے پر کیوں بیٹھا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتا اندر اس لیے نہیں گیا کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک تو جاندار کی تصویر, گھر پہ لوگ لگاتے ہیں بڑی بڑی تصویریں, عام طور سے اپنا جو فیوریٹ کھلاڑی ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی اس کی لگاتے ہیں, یا خاندان کو کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی لگاتے ہیں. ان سب تصاویر کی لگانے کی اجازت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, ایک تصویر کی وجہ سے. دوسرا, جنوبی جس گھر میں ہوتا ہے, جنوبی یعنی اسے غسل کی فرض غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور وہ غسل نہیں کرتا ہے بلا وجہ, اور گھر میں ایسے ہی گھوم رہا ہے بغیر غسل کے, ماں باپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور گھر میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسے غسل فرض ہو گیا, اسے غسل کی حاجت ہے, لیکن اس کی بلا وجہ, ایک تو سویا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلا, لیکن جب جاگ گیا تو پھر فوراً غسل کر لینا چاہیے. موقع ہو تو زبردستی غسل کو ٹالنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. تو کرتا تو ایک آدمی یہ کام ہے, لیکن اس کی نحوست کی وجہ سے گھر کے سارے لوگ رحمت سے محروم رہتے ہیں, اس لیے غسل بھی فوراً کر لینا چاہیے. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے وہ کتا ہے.
تو اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کتا اندر نہیں گیا تھا بلکہ باہر بیٹھا تھا تاکہ اندر ان لوگوں پر اللہ کی رحمت برستی رہے اور باہر بیٹھنے سے ان کی حفاظت بھی ہوگی. اور کتا چونکہ گھر میں اگر رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شکار کے لیے رکھتا ہے اس کو تو اجازت ہے. اسی طرح جو اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے، پرانے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی یہ جو آوارہ جانور ہوتے ہیں وہ کھیت کھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے کتا رکھتے تھے کہ کوئی بھی گائے بھینس بازو میں سے آ کر وہ کھیت چر نہ جائے کوئی بھی جانور، تو اس کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے تو بھی اجازت ہے. شکار کے لیے رکھا ہے تو بھی اجازت ہے. گھر کی چوکیداری اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جانوروں کے چرانے کے لیے بہت سے جانوروں کو چرایا جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتے کو سدھا لیتے ہیں، وہ کتا ہی سارے جانور چرا کر لے آتا ہے، ایسا بھی کرتے ہیں، یا چرواہا اپنے ساتھ کتا بھی لے جاتا ہے. تو اس غرض سے اگر رکھا ہے تو اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اگر کسی نے ایسے ہی شوق میں کتا پال رکھا ہے اور اپنے گھر میں رکھا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی جاتی ہے. بعض روایتوں میں کہ 1 قیرات کے بقدر کمی ہوتی ہے، اور بعض میں کہ 2 قیرات. قیرات ایک وزن ہے، یعنی روز اس کے نامہ اعمال میں ثواب میں گھٹتا جاتا ہے. آج ہم کو کوئی یہ کہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ بیماری ایسی ہو جائے گی اور روز تمہارا خون اتنا کم ہوگا، تو آدمی کبھی وہ کام نہیں کرے گا کہ روز میرا خون کم ہوتا جائے گا، روز میری صحت ڈاؤن ہوتی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر وجہ کے جو لوگ اپنے گھروں پر کتے پالتے ہیں روز ان کے نامہ اعمال سے کم ہوتا جاتا ہے. آج کل ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں بھی زیادہ آنے لگا ہے، تو وہاں تو یہ سب ہوتا ہی ہوتا ہے کہ کتے پالتے ہیں اور الگ الگ نسلوں کے، اور اس پر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے. ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی اور شوق میں اب کتے پالنے لگے ہیں. آدمی اپنے پڑوس کے یتیم بچے کو نہیں کھلاتا، لیکن شوق کا کتا پال کر اس کے منہ میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کے لیے خرچ کر دیتا ہے. دراصل اللہ کی طرف سے جب توفیق چھین لی جاتی ہے نا تو پھر آدمی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. بعض قصے ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں ہر سال کہ یورپ میں کوئی آدمی مر گیا اور مرتے مرتے اس نے اپنی ساری جائیداد کتے کے نام کر دی. کسی افریقہ کے غریب ملک کو دے ہوتی تو کتنوں کا بھلا ہو جاتا، پر اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کا مال اچھے راستے میں خرچ ہو، تو وہ کتے پر سارا مال، ساری جائیداد کی وصیت وہ کتے کے لیے کر گئے. کتا کھا کھا کے کتنا کھائے گا؟ بعد میں پھر حکومت کے کتے سارا کھا لیتے ہیں. حکومت میں جو افسران ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور کتے کو کچھ بھی ملتا نہیں ہے. تو یہ آدمی کو اللہ کی طرف سے توفیق جب نہیں ملتی ہے اس قسم. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل میں فلانے وقت میں آپ کے پاس آؤں گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے اور نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی روایت ہے. اتفاق سے دوسرے دن اس موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. آپ کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ بات انہوں نے کہی تھی کہ میں آؤں گا اور پھر نہیں کیا. فرشتہ ہو کر وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ آپ باہر نکلے. تو اس موقع سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جس وقت کا میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت میں آیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، اور ہم فرشتے لوگ جس گھر میں بچہ کتا ہوتا ہے اس میں ہم نہیں جاتے، اس لیے ہم نہیں آئے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کتا باہر نکلوایا. اور بعض روایات میں ہے کہ ایک موقع سے تصویر تھی اور حضرت جبرائیل دروازے تک آ کر واپس چلے گئے، اور بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو فرمایا کہ وہ جو تصویر والا پردہ لگا ہوا ہے وہ تصویر نکالو تو ہم اندر آ سکیں گے، نہیں تو ہم اندر نہیں آ سکتے. تو یہ دیکھا دیکھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی جانے لگے، بلکہ شریعت جیسا کہتی ہے ویسا کرنا چاہیے. تو شریعت نے مخصوص حالات میں کتے پالنے کی اجازت دی ہے، کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، ورنہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال وَكَلْبُكُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ کتا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کتنی گنجائش ہے. اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جب کتا رہنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. جب آدمی کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ کے یہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں پر جیسے رحمت نازل فرماتے ہیں ویسے اس غافل آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. اور لمبی روایت ہے، عام طور سے ہم تبلیغ کا بیان جب شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ روایت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی دین کی مجلس لگتی ہے اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فلانی جگہ پر ذکر کی مجلس ہو رہی تھی آپ کی اور آپ کے دین کی باتیں ہو رہی تھی تو ہم وہاں گئے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اچھا وہ جو بندے بیٹھے تھے وہ لوگ انہوں نے جنت جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی ہے. پھر بھی وہ جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. اور اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، لمبی روایت ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب بندوں کو جنت دے دی اور جہنم سے ان کی حفاظت فرما دی. اس موقع سے فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ پیچھے سے بھی آ کر بیٹھا تھا، اس کو کوئی ذکر وکر نہیں کرنا تھا، بس ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا مجلس میں دین کی باتیں سننے میں، بس وہ دیکھا دیکھی ایسے ہی بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ اس کو بھی ہم نے جنت دے دی، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یشقى جلیسہم کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اس لیے اللہ والوں کی خدمت میں، دین کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہے، تعلیم کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں جانا چاہیے. دل نہ لگے تو بھی جانا چاہیے، سننا اچھا نہ لگے تو بھی جانا چاہیے کہ کسی اور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے. جیسے ان چند نوجوان نیک نوجوانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتے کا بیڑا پار کر دیا اور اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ایک تو اللہ نے یہ انتظام کیا تھا ان نوجوانوں کی حفاظت کا کہ کتا دروازے پہ بٹھا دیا. دوسرا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو ان اصحاب کہف کو جھانک لیتا تو پیٹ پھرا کر بھاگ لیتا اور تجھ میں ان کی دہشت بھر جاتی. اللہ نے اندر کا ماحول بھی ایسا بنایا تھا باہر والوں کے لیے کہ باہر سے کوئی بندہ اگر اندر جاتا تو اندر کا وحشتناک ماحول ایسا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ ان نوجوانوں کو ہاتھ لگاتا وہ ڈر کر بھاگ آتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسے یہاں اندھیرے میں اس جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے قدرتی طور پر ان نوجوانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا. اسی لیے تو 300 سال تک شہر سے قریب غار تھا لیکن 300 سال تک کوئی بھی اندر نہیں گیا. تو یہ اللہ نے اپنی حفاظت کے ان نوجوانوں کے لیے انتظام کر رکھے تھے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ 309 سال تک سونے کے بعد جب یہ لوگ اٹھے تو کیا ہوا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جس طرح ہم نے ان کو لمبے زمانے تک سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. معلوم یہ ہوا کہ سلانے والے بھی اللہ ہیں اور اٹھانے والے بھی اللہ. اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک، اللہ کے نام سے سوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی دی، دوبارہ ہم کو اٹھایا. نہیں تو بہت سے لوگ سو کر پھر وہیں دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. تو روز ہم سوتے ہیں اور روز اللہ پاک اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. جس طرح ہم نے ان کو لمبے زمانے تک سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. ان اصحاب کہف نے، ان نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم غار میں کتنی مدت سوئے رہے. یہ لوگ اٹھے تو یہ لوگ سمجھے نارمل کہ ایک آدھ دن ہوا ہوگا، ہم لوگ ایک آدھ دن تک سوتے رہے، آپس میں بات چیت کر رہے. یہ لوگ قرآن نے ان کی بات چیت نقل کی ہے. کسی نے کہا کہ تم غار میں کتنی مدت سوئے رہے، تو دوسروں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم مدت نیند میں سوئے رہے ہوں گے. ابھی ان کی یہ بحث چل رہی تھی. ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ کائے کو یہ بے فائدہ بحث کرتے ہو. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ تمہارے رب ہی خوب جانتے ہیں تم کتنی دیر اس حالت میں رہے، اللہ کو معلوم ہے، چھوڑو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس بحث میں اور جس کام میں نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ کتنی مدت تک سوئے رہے تو کیا نفع ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے قرآن یہ رہبری کرتا ہے. بہت سی مرتبہ جو تھوڑا سا دیندار ذہن، دین کا ذہن رکھنے والا آدمی ہوتا ہے وہ نالج کے نام سے ایسے سوالات کے پیچھے پڑتا ہے جس کا عقیدے اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جیسے وہ پوچھے گا مثلا یہ کہ اصحاب کہف کا یہ کتا تھا اس کا کلر کون سا تھا. اب وہ جو مول صاحب ملتے ہیں سب مول صاحب کو یہی پوچھتا ہے وہ کہ وہ کتے کا کلر, اور مول صاحب بیچارے کتاب میں ڈھونڈتے ہیں. بھائی تیرے کو اگر کلر معلوم ہو جائے گا تو کیا کر لے گا؟ اس کا ایسا تو عقیدہ رکھنا نہیں ہے نا کہ اصحاب کہف کا کتا کالا ہی تھا. تو ایسی بہت سی باتیں, بعض مرتبہ واٹس ایپ پر آتا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی والدہ اور جن کی بیوی اور جن کا فلاں فلاں سب نبی تھے, بتاؤ چلو. یا بعض مرتبہ کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ اس نے یوں کہا وہ میری بیٹی ہے, یہ میرا باپ ہے, کون سا رشتہ ہے بتاؤ. اگر ہمت ہے تو بتاؤ, تو نیچے لکھ دینا چاہیے کہ ہمت نہیں ہے ایسے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے. اس سے اچھا ہے کہ آدمی 4 بار سبحان اللہ پڑھ لے, 2 بار سورہ اخلاص پڑھ لے. یہ ربکم اعلم بما لبثتم یہ بتاتا ہے کہ فضول کاموں میں, اور یہ رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی. ایک صحابی ملے, بخاری شریف کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ عام طور سے آپ جواب دیتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو آپ نے نشانیاں بتائی ہے اور بہت سی نشانیاں بتائی. لیکن اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر آ گئی تو تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ سامنے والا بالکل وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ اب میرا مقصد یہ نہیں تھا, اور میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں نے بہت نمازیں بھی نہیں پڑھی, بہت روزے بھی نہیں, اتنا ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں, اتنی تیاری. پھر حضور نے ان کو بشارت دی کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بہت حدیثیں سنی ہیں لیکن کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر خوشی ہوئی, اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں. تو صحابہ نے اس حدیث کو سن کر خوشیاں منائی کہ ہم جنت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے. آج ہم سب اپنا اپنا دل بھی ٹٹول لے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے. کوئی اگر دھونی اور فلاں کے ساتھ جانا چاہتا ہے جہنم میں, آخرت میں رہنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کرے, اور اگر کوئی اللہ رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, نیکوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, تو ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے. بہرحال اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامنے والے صحابی سے پوچھ لیا کہ قیامت آ گئی تو تم, لوگ آج کل یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی کون سی نشانیاں ہوئی اور کیا ہوا, اس کے پیچھے پورا دن پڑے رہتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہمارے یہاں تو چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں, شہروں میں اور باہر کے ملکوں میں اہل حدیث فکر سے, غیر مقلد فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سے احباب ایسے ہیں, رات دن ان کا ایک ہی کام رہتا ہے, وہ لوگوں کو الگ الگ مسائل میں الجھاتے رہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ بے فائدہ بحث میں مت پڑھو, ربکم اعلم بما لبثتم. ایک بات تو یہ معلوم ہوگی. دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوگی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو نہ کہہ دینا چاہیے کہ معلوم نہیں, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ سوال کیے کہ چلو بتاؤ وہ درخت کون سا ہے, اور پھر آگے پورا سوال کیا, تو صحابہ جواب میں کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے خوش قسمت آدمی کون ہے, تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم. سب سے اچھا جواب تھا صحابہ کا کہ ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو دین کی کوئی بات اگر معلوم نہ ہو, جس بات کا ہمیں علم نہ ہو, تو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. وہ جو ایک ساتھی تھا عقل مند, اس نے کہا کہ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو کہ ہم کتنے دن سوئے, کیا ہوا, ابھی تو کام کی بات کرو. کام کی بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام کرو. اس وقت موقع کا سوال یہ ہے کہ کھانے کا کیا کریں گے. باقی یہ بات کہ کتنی مدت سوئے کتنی مدت جاگے, اس سے بھوک مٹنے والی ہے نہیں. تو کرنے کا کام اس وقت یہ ہے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, کہ تمہارے رب ہی خوب جانتے ہیں تم جتنی دیر اس حالت میں رہے, اب اپنے میں سے کسی ایک ساتھی کو چاندی کا یہ سکہ لے کر تم شہر میں بھیجو, وہ جا کر دیکھے یعنی تحقیق کرے کہ کون سا کھانا عمدہ یعنی حلال اور پاکیزہ ہے, پھر اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئے, اور یہ کام ہوشیاری سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. دیکھو یہ لوگ ساتھ میں کیا لے گئے تھے,
پیسہ لے گئے تھے نا، تبھی تو وہ پیسہ نکال کر دیا کہ ایک ساتھی کو پیسہ دو. معلوم یہ ہوا کہ دین کے کسی سفر میں، بلکہ کسی بھی سفر میں آدمی نکلے اور ساتھ میں پیسہ لے لے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دیکھو یہ حضرات، یہ نوجوان ایمان والے تھے، یہ لوگ ساتھ میں پیسے لے گئے. اور اسی مرتبہ آدمی کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف، یا اپنے گھر میں بھی اگر اس نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں کل کو کسی ضرورت کے واسطے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور جب کھانا لانے کی بات ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ جا کر کھانا لے آئے، بلکہ یوں کہا فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا حلال اور پاکیزہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں زیادہ تر حرام کھانا ملتا ہو، زیادہ تر ناپاک کھانا ملتا ہو، ایسے علاقے میں کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے. مثلا آپ جاپان چلے گئے، مثال ہے، زیادہ تر وہاں حلال گوشت نہیں ملتا ہے، تو ایسی جگہ پر جا کر آدمی کو تحقیق سے کرنا چاہیے، پھر کوئی چیز خریدنی چاہیے. تحقیق کے بغیر کوئی چیز، جہاں زیادہ تر حرام کھانا ملتا ہو وہاں تحقیق کر لینا چاہیے اور تحقیق کر کے کھانا چاہیے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے اور عمدہ ہے. ازکا طعامن کا مطلب علماء نے دونوں لکھا ہے، حلال بھی اور اچھا بھی. تو دیکھو یہ نوجوان تھے، ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور ایمان کو بچانے کے لیے غار میں تھے. اور پھر جب وہ نیند میں سے اٹھے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ عمدہ ہے وہ لانا. معلوم یہ ہوا کہ زیادہ عمدہ کھانا بھی اسلام کی شان کے یا شان مسلمانی کے خلاف نہیں ہے. بہت سی مرتبہ جماعت میں جاتے ہیں، وہ کھڑوس قسم کا امیر ہوتا ہے، تو وہ باہر بھی نہیں جانے دیتا کہ باہر کا بھی کچھ کھانے کا نہیں، اور وہاں اندر بھی روز دال کی دال پکتی ہے. سب ساتھیوں کو مجاہدہ کروایا جا رہا ہے. ایک بار ہم کو ایک ہمارے ساتھی ہے، انہوں نے قصہ سنایا. وہ امیر صاحب گھر سے خود تو جو ہے وہ بادام اور کاجو اور سب اچھا اچھا لے کے آئے تھے، اور روز ساتھیوں کو دال چاول کھلاوے. اور ساتھی کچھ کہے تو کہ بھائی سادہ کھانے کا، اور وہ جو ان کا بادام اور کاجو وغیرہ تھا، جب بھی ان کی باری آوے وہ دال چاول. تو ایک ساتھی نے کہا کچھ علاج کرنا چاہیے امیر صاحب کا. اس نے یہ کیا کہ اس کی باری آئی تو اس نے بھی دال چاول مسلسل بنائے، روزانہ وہ دال چاول بناتا رہا، اور خود اپنے لیے اور اپنے خدمت کے ساتھی کے لیے باہر سے کھجور لے کر آ گئے، کھجور کھاتے رہے. امیر صاحب کچھ کہے تو کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دال چاول کھانا چاہیے. تو پھر امیر صاحب کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ بات تو اچھا کھانا اسلام میں خلاف نہیں ہے. اسلام کے آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ حلال کھانا چاہیے اور بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. آدمی اچھے کھانے کے چکر میں اتنا سارا بنا دیتا ہے کبھی کبھی کہ وہ بگاڑ ہوتا ہے، غریبوں بھی کے کام بھی نہیں آتا اور پھینکنے میں جاتا ہے. یہ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ تم اچھے سے اچھا کھاؤ، لیکن ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، اسراف مت کرو. فضول کلوا واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی مت کرو. جتنا ضرورت ہے اس میں اچھا اگر آدمی کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے. جیسے ان نوجوانوں نے کوشش کی کہ حلال اور پاکیزہ کھانا لانے کے لیے کہا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ہمارے یہاں خانقاہ میں، جامعہ ڈھابیل میں، حضرت کے یہاں خانقاہ میں حضرت کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پرانا زمانہ تھا جس میں خانقاہ میں بہت مجاہدہ کروایا جاتا تھا اور بہت کم کھانا دیا جاتا تھا. اب تو خانقاہوں میں حضرت فرماتے ہیں، خود ہمارے یہاں بھی اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، تراویح کے بعد بھی اچھے سے اچھے ناشتے کا نظم کروایا جاتا ہے، تاکہ آدمی میں کھانا کھا کر قوت آئے، اور اس قوت کو وہ تراویح کے 3 پاروں میں کھڑے رہنے میں استعمال کرے، اس قوت کو دن میں روزہ رکھنے میں استعمال کرے. تو اچھا کھانا بزرگان دین بھی اچھا کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھا کھلاتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. بس اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، پاکیزہ کھانا کھانا چاہیے اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ ہے، قرآن میں لوگوں نے بہت خدمت کی ہے قرآن کی الگ الگ حساب سے، کہ کون سی صورت ہے جس میں اتنے حرف ہیں، وہ کون سی صورت ہے جس میں ہر آیت کے آخر میں میم آتا ہے، وہ کون سی صورت ہے جس میں ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. اس طرح لوگوں نے بہت نکالا ہے. لوگوں نے یہ بھی گنا ہے کہ قرآن کا سب سے بیچ والا حرف کون سا ہے. الحمد شریف سے شروع ہوتے ہیں قرآن، والناس پہ ختم ہوتا ہے، تو حروف کی تعداد کے اعتبار سے بیچوں بیچ حرف کون سا ہے. تو یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا ہے، وَلْيَتَ،
یہ تاپے قرآن کا پہلا آدھا حصہ پورا ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ لام سے دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے. تو حروف کی تعداد کے اعتبار سے وَلْيَتَلَطَّفْ پر آدھا قرآن ہو جاتا ہے، پاروں کے حساب سے نہیں، حروف کی تعداد کے حساب سے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ آج کس کے کلام میں لوگوں نے گن کے نکالا ہے کہ درمیانی حرف ہے. اللہ کے کلام کے لوگوں نے اتنی خدمت کی ہے. آخری آیت میں یہ فرمایا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. کیونکہ اگر قوم کے لوگوں کو تمہاری خبر جو ہو گئی تو تم کو وہ لوگ پتھر مار کر مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، اور ایسا جو ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہیں مل سکے گی. یعنی چھپ چھپا کر کھانا لانا، اگر پکڑے گئے تو پھر یا تو ان کا دین اختیار کرنا پڑے گا، ان کے بتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا پھر اپنے آپ اپنی جان قربان کرنی پڑے گی. اس لیے چھپ چھپا کر جانا. معلوم یہ ہوا کہ حالات اگر کبھی اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو مر جائے یا پھر کفر کا راستہ اختیار کر لے. اس موقع سے اپنے آپ کو چھپانے کی گنجائش نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ یہاں بیٹھے ہوئے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا. اللہ اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہ اس کی برکت سے، اللہ اس کی برکت پوری مسجد اور پوری بستی میں اللہ اس کی برکت پھیلا دے. اللہ اس کے نور کو، قرآن کریم کے نور کو ہمارے دلوں میں داخل فرما. اس کے اعمال پر ہمیں قرآن کریم کی نیکیاں اور اعمال کو کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا